اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين۔ ماہ شعبان کے اعمال اور مراقبات۔ ماہ شعبان کے دستورات پہلے درجے پر ان مراقبات باطنی، نیتوں کا کنٹرول کرنا اور قلب کے اعضاء اور جوارح کی طرف لوٹتے ہیں۔ بدن کے اپنے اعضاء اور جوارح ہیں کہ مراقبات بدنی اس کے حساب سے، لیکن قلبی مراقبات قلب کے اعضاء اور جوارح کے متناسب ہے۔ اور دوسرے درجے پر یہ دستورات ان اذکار اور اوراد سے متعلق ہیں جو دعاؤں کی کتابوں کے اندر خصوصاً ماہ شعبان کے ذیل میں وارد ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مراقبات باطنی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ماہ شعبان کے مراقبات ماہ رجب کے مراقبات کی نسبت قوی تر اور دقیق تر ہونے چاہیے۔ یہ مطلب ہمیں ان روایات سے استفادہ ہوتا ہے جو ماہ شعبان کے فضائل کے بارے میں وارد ہوئی ہیں، کیونکہ سب سے پہلے ماہ شعبان کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، اور اگر خداوند سبحان کے ہاں اشرف خلائق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے، تو حتماً ہر وہ چیز جو حضرت سے منسوب ہے وہی شرافت رکھتی ہے جس شرافت کے حامل رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ ماہ مبارک شعبان رسول خدا سے متعلق ہے، تو اس مہینے کی شرافت اسی شرافت کے مطابق ہے جو رسول خدا کی ذات مبارک میں موجود ہے۔ جس طرح روایت کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے، پس خداوند متعال اس انسان پر رحمت کرے جو اس مہینے کے اندر میری مدد کرتا ہے۔ حضرت امیر المؤمنین علی علیہ السلام اسی روایت نبوی کے بعد یوں فرماتے ہیں، جب سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ پیغام مجھ تک پہنچا، اس وقت سے لے کر آج تک ماہ شعبان کا روزہ کبھی بھی مجھ سے فوت نہیں ہوا، اور انشاءاللہ آخر عمر تک میں اس سنت پر عمل پیرا ہوں گا۔ دوسری بات یہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صراحت کے ساتھ ماہ شعبان کو بافضیلت ترین مہینہ ماہ مبارک رمضان کے بعد قرار دیا ہے، اور دائماً ماہ رجب کے بعد اس نقطے پر تاکید فرماتے تھے، شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، وشہر رمضان شہر اللہ عز وجل، اور ماہ رمضان ماہ خداوند سبحان ہے۔ فمن صام یوما من شہری، پس وہ شخص جو ایک دن اس مہینے کے اندر روزہ رکھے، کنت شفیعہ یوم القیامہ، میں روز قیامت اس کا شفیع بنوں گا۔ تیسری بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت یہ تھی کہ بعد از ماہ رمضان سب سے زیادہ عبادت نماز روزہ ماہ مبارک شعبان میں انجام دیا کرتے تھے۔ یونس بن یعقوب فرماتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام سے ماہ شعبان کے روزے کے بارے میں پوچھا، کیا آپ کے اجداد میں سے کسی نے اس مہینے میں کبھی روزہ رکھا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، کان خیر آبائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کان اکثر صیامہ فی شعبان، میرے اجداد میں سے ارجمند ترین شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ وہ سب سے زیادہ ماہ شعبان میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہی مطلب ہمیں اس صلوات سے استفادہ ہوتا ہے جو ماہ شعبان میں زوال کے وقت پڑھی جاتی ہے، وہ صلوات جو اس مہینے کی بافضیلت ترین صلواتوں میں سے ہے۔ اس صلوات میں یہ عبارت آئی ہے، وَهَذَا شَهْرُ نَبِيِّكَ
سید رسلک شعبان الذی حففتہ منک بالرحمت والرضوان، اور یہ مہینہ شعبان تیرے رسول کا مہینہ ہے جو کہ تمام پیغمبروں کے سید اور سردار ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو تیری رحمت، رضا اور خوشنودی سے پوشیدہ ہے۔ الذی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدأب فی صیامہ وقیامہ فی لیالیہ وایامہ بخوعا لک فی اکرامہ واعظامہ الی محل حمامہ، اور تیرے رسول کہ درود اور تہنیت ہو خداوند متعال کی آپ پر اور آپ کے خاندان پر۔ ان کی بہت زیادہ جد و جہد اور کوشش یہ ہوا کرتی تھی کہ اس مہینے میں نماز، روزہ، شب زندہ داری کو انجام دے سکیں، اور تیری بارگاہ میں تواضع اور فروتنی کے لیے اس مہینے کا احترام آخر تک رکھا کرتے تھے۔ اس صلوات کے اندر جو ایک اہم لفظ آیا ہے وہ ہے یدعبو۔ یدعبو دعب سے ہے۔ دعب کے کئی معنی ہیں، لیکن دو ایسے معنی ہیں کہ جن کا احتمال دیا جا سکتا ہے، جس کے نتیجے میں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اس مہینے کے اندر استفادہ کر سکتے ہیں۔ دعب کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے یعنی کوشش کرنا، کسی کام پر فراوان جد و جہد کرنا۔ بنابراین یدعب فی صیامہ وقیامہ کا معنی یہ ہوگا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان میں پوری جدیت اور سنجیدگی کے ساتھ نماز اور روزہ رکھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تمام کوشش کے ساتھ۔ دعب کا ایک اور معنی یہ ہو سکتا ہے یعنی وہ کام جس پر انسان ہمیشہ ملازمت دکھائے، یعنی اس کو ہمیشہ انجام دے، مستمر کنسسٹنسی کے ساتھ، عادت کے ساتھ انجام دے۔ بس اس صورت میں اس دعا کا معنی لطیف تر ہو جاتا ہے۔ اس ترتیب سے معنی یہ ہوگا کہ سیرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ رجب کے اندر زیادہ کوشش، زیادہ جد و جہد، اور ماہ شعبان میں اسی کوشش اور جد و جہد کو جاری رکھتے تھے، اور یہ ان کی مستمر دائمی عادت تھی۔ پس اگر سالکین الی اللہ، اگر سالکین امت اسلام جو قرب خداوندی کے خواہاں ہیں، اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا اسوہ قرار دینا چاہتے ہیں تو انہیں ماہ رجب سے آغاز کرنا ہوگا، اور ماہ شعبان کے اندر مکمل جد و جہد اور سنجیدگی کے ساتھ اس کوشش کو جاری رکھنا ہوگا تاکہ ماہ مبارک رمضان کے اقیانوس اور سمندر سے متصل ہو جائے۔ چوتھی بات یہ کہ اگر ماہ مبارک شعبان کے اندر مراقبات کی کوئی دلیل ہمارے لیے موجود نہ ہو تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی بیان ہمارے لیے کافی ہے ان مراقبات کو انجام دینے کے لیے، کہ رسول اکرم نے فرمایا شعبان کا تعلق مجھ سے ہے، اور خداوند متعال اس انسان پر رحمت کرے جو اس مہینے کے اندر میری مدد کرتا ہے۔ یہی اشارہ کافی ہے سالکان امت رسول کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اشرف خلائق یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیر سلوک الی اللہ کے لیے کبھی بھی اپنی امت کے گنہگاروں سے مدد نہیں مانگتے۔ بس رسول خدا کی مدد کرنا اس مہینے کے اندر در حقیقت ان کی سنت اور سیرت کی تأسی کرنا ہے، جس کے نتیجے میں خود ان کی امت ترقی کرے گی۔ جس قدر امت ختمی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرتے ہوئے جد و جہد اور سنجیدگی دکھائی، اسی جد و جہد کے مطابق سیر سلوک الی اللہ میں ترقی پا سکتی ہے اور کامیاب ہو سکتی ہے۔ در حقیقت رسول خدا کی مدد کرنا اپنی مدد کرنا ہے صراط مستقیم کے اندر۔ قل ما سألتکم من اجر فہو لکم ان اجری الا علی اللہ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، سورہ سبا آیت نمبر 47۔ اور اے رسول کہہ دو ہر اجر و پاداش جو میں نے تم سے چاہا ہے یہ تمہارے اپنے لیے ہے، میرا اجر صرف خداوند متعال کے پاس ہے، اور وہ ہر چیز پر
گواہ ہے۔ اسی اعتبار سے امام باقر علیہ السلام اپنے والد گرامی امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں یوں فرماتے ہیں: كان ابی زین العابدین علیہ السلام اذا احل شعبان جمع اصحابہ فقال، میرے والد گرامی زین العابدین علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب بھی ماہ شعبان کا چاند دیکھا جاتا اپنے اصحاب کو جمع کرتے اور انہیں یوں فرماتے: معاشر اصحابی، اے میرے اصحاب، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون سا مہینہ ہے؟ ھذا شہر شعبان، یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، اور رسول خدا ہمیشہ تکرار کے ساتھ یہ فرماتے تھے: شعبان شہری، شعبان میرا مہینہ ہے۔ الا فصوموا فیہ محبتا لنبیکم وتقربا الی ربکم، پس آگاہ ہو جاؤ اور اپنے رسول کی محبت کی خاطر اور خداوند سبحان کے تقرب کی خاطر اس ماہ میں روزہ رکھو۔ پس اگر کوئی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق ہے تو ماہ شعبان کے اندر عاشقانہ عبادت کرے اپنی نیت سے، بلکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احترام کی خاطر اپنی نیت کو مزید ترقی دے، تاکہ عمل میں رسول خدا کا شیعہ، رسول خدا کا سپاہی ہونے کا ثبوت دے۔ اسی دلیل کی بنا پر امام سجاد علیہ السلام مراقبات ماہ شعبان کو انجام دینے والوں کو رسول خدا کے محبوبین میں سے شمار کرتے ہیں، بلکہ آگے مزید پروردگار کے محبوب شمار کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: فوالذی نفس علی بن الحسین علیہ السلام بیدہ، اس خدا کی قسم کہ جس کے ہاتھوں میں علی ابن حسین کی جان ہے، لسمعت ابی الحسین ابن علی علیہ السلام یقول، کہ میں نے اپنے والد گرامی حسین ابن علی علیہ السلام سے یوں سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: سمعت امیر المؤمنین علیہ السلام یقول، میں نے اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام سے سنا ہے کہ وہ فرماتے ہیں: من صام شعبان محبت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو شخص شعبان کے مہینے میں نبی خدا کی محبت میں روزہ رکھے، وتقربا الی اللہ عز وجل، اور اللہ عز وجل کی قربت اختیار کرنے کی خاطر روزہ رکھے، احبہ اللہ عز وجل وقربہ من کرامتہ یوم القیامہ واوجب لہ الجنہ، تو اللہ عز وجل اس سے محبت کرے گا اور روز قیامت اس کو اپنی کرامت سے عطا کرے گا اور اس کے لیے جنت کو واجب قرار دے گا۔ پانچویں بات یہ ہے کہ سالک کا نفس ایک ہی رات میں عبادتوں کی سنگینی اور سختی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ان سلوکی اور عبادی دستورات کے اندر انسان کی روح کا پرواز کرنا، اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک تیز رفتار ہوائی جہاز رن وے کے اوپر تناسب کے ساتھ اپنی سپیڈ اور سرعت کو ایک کے بعد ایک ڈبل کرتا جا رہا ہے تاکہ اس کے اندر زمین سے جدا ہونے کی قابلیت ایجاد ہو جائے۔ اسی وجہ سے ایک سالک کو چاہیے کہ ماہ مبارک رجب سے سپیڈ اور سرعت کو پکڑے تاکہ ماہ رجب کے آخری ایام کے تناسب سے اپنی سپیڈ کو بڑھا سکے، یعنی مراقبات اور عبادات کے اندر شدت لے کے آئے، اسی تیزی سے ماہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر داخل ہو جائے اور پھر اپنے سلوک کی سپیڈ اور سرعت کو مزید تیز کرے، مزید شدت بخشے، تاکہ ماہ مبارک رمضان کے اندر عالم دنیا کے تعلقات سے جدا ہونے کی قابلیت ایجاد ہو جائے، ما سوی اللہ سے جدا ہو جائے اور صرف خداوند سبحان سے اپنا تعلق جوڑے۔ واضح ہے کہ اس طولانی راستے کو، اس پر سرعت راستے کو طے کرنا ان سنگین سلوکی اور عبادی دستورات کو تحمل اور برداشت کرنے کے ذریعے ایک شائستہ اور قابل استعداد اور پوٹینشل کی ضرورت ہے انسان کے اپنے اندر، اپنے نفس کے اندر۔ جس طرح امیر المؤمنین علی علیہ السلام اہل اللہ کے اس گروہ کے بارے میں کمیل کو یوں فرماتے ہیں: حجم بہم العلم علی حقیقت البصیرہ وباشروا روح الیقین
واستلانوا ما استوعده المترفون وأنسوا بما استوحش منه الجاهلون وصحبوا الدنيا بأبدان أرواحها معلقة بالمحل الأعلى. بصیرت کی حقیقت کے مطابق علم نے ان پر حملہ اور ہجوم کیا ہے اور انہوں نے روح یقین کو دریافت کر لیا ہے، اور اس اعتبار سے عیاش اور لذت پرست لوگ جس چیز کو ناہموار اور دشوار سمجھتے ہیں انہیں وہ آسان لگتی ہے، انہیں وہ آسان شمار کرتے ہیں، اور وہ چیز جس سے جاہلوں کو وحشت ہوتی ہے ان کو اس سے مانوسیت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کے اندر ایسے بدن کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ جن کی روح ملکوت اعلیٰ سے وابستہ ہے۔ چھٹی اور آخری بات، سلوک اللہ، سفر اللہ کے اندر ہنر کیا ہے؟ ہنر یہ نہیں ہے کہ انسان عمل کی کمیت اور کوانٹٹی اور سخت عبادات، سنگین عبادات کو برداشت کرے، اپنے نفس پر حاوی کرے، بلکہ یہاں دو مرتبے ہیں، دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ہم آئیں اپنی نیت کی اصلاح کریں اور عمل کی کیفیت اور کوالٹی کو اوپر لے جائیں، اس کے اندر محنت کریں تاکہ دوسرے انسانوں کے ساتھ جو ہماری طرح عبادات کو انجام دے رہے ہیں ان کی نسبت ہم سرعت اختیار کر لیں، ان سے آگے بڑھ جائیں۔ یہ وہ سلوک اللہ کا میدان ہے جس کے اندر ہمیں سبقت لینی ہے، یعنی ہمارا اخلاص پہلے سے زیادہ ہو، اخلاص میں شدت ہو، مقام عمل کے اندر کیفیت کے اعتبار سے دوسروں سے سبقت لے لیں۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی نصیحتوں میں سے ایک نصیحت امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو یوں فرماتے ہیں، یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بکثرت العمل، جب تم دیکھو کہ لوگ عمل کی کثرت اور کوانٹٹی میں مشغول ہیں، فاشتغل انت بصفوت العمل، تم عمل کو خالص کرنے میں مشغول ہو جاؤ۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں، یا علی اذا تقرب العباد الى خالقهم بالبر فتقرب الیہ بالعقل تسبقهم، اے علی جب بھی بندگان خدا اعمال حسنہ کے ذریعے اپنے خالق کے نزدیک ہو جائیں، تم اپنی عقل کے ذریعے اس کے نزدیک ہو جاؤ تاکہ ان سے سبقت لے سکو۔ پس پہلا درجہ عمل کی کیفیت ہے کہ جس کے اوپر ایک سالک کو اس مہینے کے اندر شدت سے توجہ دینی چاہیے۔ بهذا شهر نبيك سيد رسل شعبان الذي حفظته منك بالرحمة ذا الرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذهب في صيامه وقيامه